السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسلامی مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی، اور 22 جمادی الثانی کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا بھی دن ہے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے بھی میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے، اور حضرت محمد اور حضرت ابوبکر صدیق کا نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور کیسے انہوں نے اپنا سفر طے کیا آخری مرتے دم تک۔ یہاں پر میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سمجھا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ اس واقعے کا پورا تذکرہ انشاءاللہ بخاری شریف میں موجود بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 18 سال کی تھی، نبی علیہ السلام کی جب عمر مبارک 20 سال کی تھی، تب سے یہ دوست ہیں۔ یعنی دوستی میں یہ بچپن سے دوست تھے۔ کوئی یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ دوستی ہوئی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کا آپس میں بچپن کا تعلق بھی ہے۔ تعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی عمر سے ان کی دوستی تھی۔ جب نبی علیہ السلام معراج کے سفر پہ گئے، معراج سفر کے آنے کے بعد جب ابو جہل اور یہ لوگ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے بیت المقدس گیا، بیت المقدس میں نے جا کر انبیاء کی امامت کرائی، پھر اللہ مجھے اوپر لے کر گئے آسمانوں پر۔ تو ابو جہل بطور مسخرے کے یعنی مذاق کے موڈ میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ آپ بیت المقدس گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل میں گیا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ جو ہے آج کل جو بیت المقدس کے نام سے جو مشہور ہے، مجھے بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب ظاہر بات ہے جب بندہ کوئی مسجد میں جاتا ہے، یہ سوال ہی ایسے بے تکا سوال تھا نبی علیہ السلام کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ یہ کوئی نہ کوئی مجھے غلط جواب بتا دے گا اور میں اس کا نبی علیہ السلام کا نعوذ باللہ مذاق اڑاؤں گا۔ تو ابو جہل نے پوچھا اچھا بتاؤ وہاں کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب کوئی بندہ مسجد جاتا ہے، کوئی کھڑکیاں تو نہیں گنتا کہ بھئی اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، بلب کتنے ہیں، پنکھے کتنے لگے، کس ڈیزائن کے، کوئی بندہ اس طرح نہیں دیکھتا بلکہ جا کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اس نے بتا دیا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی جتنی بھی جو پوری مسجد اقصیٰ تھی اس کی ساری کی ساری تصویر نبی علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ نبی علیہ السلام وہاں سے دیکھتے جاتے، یہاں ابو جہل کو بتاتے جاتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ جب واپس آئیں، نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو بہت مارا۔ یعنی جب آپ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی قوم کو بلایا، قوم کو بلانے کے بعد کہا اے میری قوم ذرا مجھے آپ بتاؤ، اگر میں آپ نے مجھے کیسے پایا؟ پہلی سوال تو یہ کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق امین پایا، آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا، آپ تو صادق امین ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا جو میں آپ کو بات بتاؤں گا آپ اس بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ جو بات ہم سے کہیں گے ہم آپ کی ساری باتوں کو مانیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میری بات کو مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کو ایک مانو اور مجھے آخری نبی تسلیم کر لو۔ یہ بات جیسی ہی کہنی تھی، ابو لہب جو نبی علیہ السلام کا اپنا سکا چچا تھا، اس نے پتھر اٹھایا اور نبی علیہ السلام کو دے مارا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام لہو لہا ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بعد میں بتایا کہ آپ کے جو دوست ہیں، اس نے تو کہا کہ میں بیت المقدس بھی گیا، میں نے وہاں کی کھڑکیاں بھی دیکھی۔ اب ابو جہل جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا رہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی دوستی آپس میں بہت زیادہ گہری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ بات سنی نہیں، لیکن اگر آپ لوگوں نے بتایا اور میرے نبی نے ایسی بات کی، یعنی محمد نے ایسی بات کی، تو میں ان کی بات کو مانتا بھی ہوں اور تسلیم بھی کرتا ہوں۔ اس وقت سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ گیا۔ تو یہ تھے نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ مثال قائم کر دیں۔ آج کل ہماری کیا دوستی ہوتی ہے؟ بس پیسوں کی حد تک ہوتی ہے، پیسے ہمارے پاس ہو دوست ہمارے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے دوست نہیں ہوتے۔ سمجھ میں ایک مشہور سا ایک واقعہ سا ہے کہ
जवानी में दोस्त बहुत होते हैं, पैसे नहीं होते। जब बुढ़ापा आ जाता है, यानी 40 साल की उम्र में से ऊपर जब हो जाते हैं, तब उस वक्त पैसे तो आते हैं लेकिन दोस्त नहीं मिल पाते। तो इसलिए कहते हैं दोस्त जब भी किसी को बनाओ, ऐसे बंदे को दोस्त बनाओ कि जिसके साथ आप अपनी सारी फीलिंग्स भी शेयर करो। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी अलैहि सल्लम की दोस्ती तो आला किस्म की दोस्ती तो थी, लेकिन जब 40 साल की उम्र के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहि सल्लम पर ईमान भी लेकर आ गए। इस वजह से सबसे पहले भी ईमान लाने वाले मर्दों में से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो ये मुख्तसर सा वाक़या मैंने आपको बता दिया नबी अलैहि सल्लम के सीरत में से, और इंशाल्लाह इसके बारे में मैं और भी आपको गाइड करता रहूँगा। आप इसी तरह इस्लामी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और नीचे बेल आइकन को क्लिक भी करें। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।